جو دن میں 10 دفعہ تمہارے کانوں میں آواز آتی ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ آ جاؤ، خوش آمدید، ویلکم، آ جاؤ، بسم اللہ، جی آیا نو، آؤ جی میرے بندے آؤ، میں تیرے استقبال میں ہوں، میں تیرے استقبال میں ہوں، من تقرب الی تلقیتہ من بعید، تو قدم اٹھا کے آ، میں آگے تیرا استقبال کرتا ہوں۔ اور یہ حی علی الصلاۃ میں اتنی محبت کا اظہار تھا کہ کہیں ساہیوال والوں کو دھوکہ نہ لگ جائے کہ اللہ نے ساری لوڑ پائے گی تو تاں سانو سدی جانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگلے جملے میں فرمایا حی علی الفلاح، مجھے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کامیابی دینا چاہتا ہوں، تمہیں نوازنا چاہتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ۔ تو بھائیو یہ شہنشاہ، یہ عظیم متکبر جلال والا، اس کی نافرمانی ہو تو اسے کتنا غصہ آنا چاہیے اور کتنا اس کو جلال آنا چاہیے۔ اذان ہو اور لوگ مسجد کو نہ چلیں، شراب کے اڈے چلیں، زنا کے اڈے چلیں، جوئے کے اڈے چلیں، سود کے اڈے چلیں، قتل و غارت کے بازار گرم ہوں، ماؤں کو ذلیل کیا جائے، باپ کو دھکے دیے جائیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، غریبوں کی زمین و جائیدادوں پہ قبضے کیے جا رہے ہوں، اور میرا اللہ دیکھ رہا ہو، دیکھ رہا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب یہ سب کچھ ہوتا ہے تو میرا اللہ ہے سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں اچھل جاؤں اور انہیں بہا دوں، زمین کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور انہیں نگل جاؤں، اور آسمان کے فرشتے کہتے یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں اور اسے ختم کر دیں۔ من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم والارض تستأذن فی ان تبتلعہ والملائکة تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ۔ یہ سارے فرشتے، زمین، پانی، یا اللہ اجازت دے اجازت دے۔ تو میں جس کا میں نافرمان ہوں غصہ تو اس کو ہونا چاہیے، جس کا میں نافرمان ہوں غصہ تو اس کو ہونا چاہیے۔ تو میرا اللہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ لو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، خاموش، میں اپنے بندے کو تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ اگلی سنو، ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے تم مار چھڑو، وڑ چھڑو، وہاں چھڑو، لا چھڑو زمین اس، وَإِنْ كَانَ عَبْدِي، اور اگر میرا بندہ ہے فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، پھر میں جانوں اور میرا بندہ جانے۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تو نپتا کیوں نہیں ہے، اتنی مہلت نپتا کیوں نہیں؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا، ان اتانی لیلا قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ ان اتانی نہارا قبلتہ، جس دن توبہ کرے گا میرا در کھلا پائے گا۔ 900 چوہے کھا کے ہمیں 9 کروڑ چوہے کھا لے، لیکن ایک ہنج سٹ دے وے، ہر شے میرا رب کہتا جاؤ معاف کر دیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، بنو اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، اس کا نام تھا کفل۔ ہر رات نئی لڑکی اس کے پہلو میں آتی تھی اور ہر رات جام چھلکتے تھے، گھنگرو چھنکتے تھے۔ ایک رات وہ ایک لڑکی کو لے کر آیا اور 60 دینار ایک رات کا دیا۔ 60 دینار کوئی آج اس وقت جو سونے کا بھاؤ ہے وہ 10 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس نوجوان کے پاس کتنی دولت تھی جو ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے 10 لاکھ پر لا رہا ہے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو دیکھا تو وہ بچی رو رہی۔ تو کفل نے پوچھا کیوں رو رہی ہوں؟ تو اس نے کہا میں پیشہ ور نہیں ہوں، میں عزت دار ہوں، مجھے بھوک نے یہ دن دکھایا ہے۔ تو کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، تو میری بہن ہے اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میرے لیے دعا کر دے، میں تیرے آنسوؤں کے تو پہل توبہ کر دوں۔ انہوں کو نہیں پتا میری آج اخیر ہوئی کرتی ہے۔ وہ لڑکی پیسے لے کر گھر پہنچی ہے عزت کے ساتھ اور پیچھے کفل کی موت آ گئی، مر گیا۔ یہ وہ شخص تھا، کل اس کا کسی نے جنازہ نہیں اٹھانا تھا، کل اس کو کسی نے کندھا نہیں دینا تھا، اس کو غسل کوئی نہ دیتا، اس کی نماز کوئی نہ پڑھتا، ایویں پتھر ہی دب چھڑ دے۔ تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو ایسوں کے ساتھ یہ کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو شہر والوں نے کیا دیکھا؟ کفل کی دیوار کے اوپر لکھا ہوا تھا، گھر کی دیوار کے اوپر نورانی سطروں میں ان اللہ قد غفر للکفل، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ یہ پیغام کیوں دیا تھا؟
یہ پیغام اس لیے دیا تھا کہ اٹھو جنازہ پڑھو، اٹھو غسل دو، کفن دو، جنازہ پڑھو، کندھا دو، میں جو رب ہاں میں معاف کر چھڑیا، تسی کون ہو وچ بولن والے؟ یہ تو بنو اسرائیل کا کفل ہے جس کے پیچھے ایسا رونے والا نبی نہیں ہے جیسا ہمارے پیچھے رونے والا نبی کھڑا ہوا ہے۔ ان کے پیچھے وہ نبی نہیں ہے جو نے ہمیں نبی دیا ہے، جو اتنا رویا ہے کہ اللہ نے جبریل اتارا، میرے نبی کیوں اتنا روتا ہے؟ تو میرا نبی آپ کا نبی فرماتا ہے جبریل مجھے امت کا غم رلاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نبی نہ رو، میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کر دوں گا، تجھے خوش کر دوں گا۔ تو ہمارے پیچھے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں اور دعائیں ہیں۔ اللہ حج پہ لے جاتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ بڑا زور لگا کہ آج بڑی لمبی دعا مانگوں گا، تو 55 منٹ کی دعا تھی۔ 55 منٹ کے بعد تعبیر بھی ختم، الفاظ بھی ختم، ہمت بھی ختم، اور پنکھا بھی چل رہا ہے، کولر بھی چل رہا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے دعا ہو رہی ہے، اور میرے آپ کے نبی نے اپریل کی سخت دھوپ میں بغیر کھائے پیے صرف ایک پیالہ دودھ پیا سارے دن میں، اونٹنی پر بیٹھ کر، جو انتہائی بے آرام سواری، اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے ہاتھ اٹھا کے امت کے لیے دعا کی۔ 5 گھنٹے پھر کبھی بے قرار ہو کر ہاتھ یوں چلے جاتے اور آپ کے بغلیں نظر آتی جو احرام باندھا ہوا تھا، اور کبھی اونٹنی اچھلتی تو آپ ایک ہاتھ سے اونٹنی کو روکتے اور ایک ہاتھ اللہ کے دربار میں سائل بن کے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ ساری کائنات کا شہنشاہ اللہ ہے، اس کے خزانوں کا اکیلا مالک اللہ ہے، اس کی ایک پتا بھی گرتا ہے اس کائنات میں، پتا بھی تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے۔ اس سارے خزانوں سے اور موت کے بعد کے خزانوں سے نفع اٹھانے کے لیے اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ کوئی نہیں، اللہ کو راضی کیے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ اور اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے کہ اتنا نہ ماں کو، نہ بیوی کو، نہ باپ کو، نہ بھائی کو، ساری دھرتی گناہوں سے بھرنے کے بعد، دھرتی چھوٹی ہے، سارے خلا کو گناہوں سے بھرنے کے بعد، پر خلا بھی چھوٹا ہے، میرا اللہ کہتا ہے اتنے کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر ایک دفعہ تو کہہ دے اللہ معافی دے دے تو میں سارے معاف کروں گا، ایک بھی تیرے سے میں نہیں چھوڑوں گا، بھلا ہوگا نہیں کہ مجھے وہی پرواہ نہ ہوگی۔ ہر شخص ادھر سے، جنت وہاں سے، جہنم سے بنا وہاں سے، اب اس نے اب مجھے کیا پتا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے کیا خبر کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اس کے میرے درمیان بے شمار پردے ہیں، تو اللہ نے میرے اور اپنے درمیان، آپ کے اور اپنے درمیان، کائنات اور اللہ، بیچ میں ایک واسطہ بنایا جو کلمے کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، پہلے ایک حدیث سن، آپ گئے معراج پر گئے، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے لاڈلے نبی گزرے، ہمارے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، لاڈلے، اللہ سے ضد کر لیا کرتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ ایک باری تو دیکھنا ہے آپ پہ دیکھی جیسے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا پھر میں ایک پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ ٹک گیا تو دیکھ لے گا۔ اب پہاڑ اور اللہ کے درمیان بے شمار پردے حجاب ہیں۔ فلما تجلی ربہ للجبل، تو اللہ کے نور کی ایک تجلی پہاڑ پر آئی، جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا، ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گرے، 40 دن ہوش نہیں آیا۔ فلما افاق قال انی تبت الآن، یا اللہ جب وہ 40 دن کے بعد ہوش آ گیا، یا اللہ بس مجھے معافی دے، میں بڑی گھر مانگ بیٹھا تیرے پر۔ اور 27 رجب ہے اور ہجری کو 10 برس گزر چکے ہیں، اور 2 محسن آگے پیچھے دنیا سے اٹھ کے 10 دن کے بعد ابو طالب کا انتقال ہوا،
خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا، گھر کا کی دلدار بھی اٹھ گئی، باہر کا دلدار بھی اٹھ گیا، باہر جو پشت بنا تھا وہ بھی اللہ نے اٹھا لیا، جو گھر میں دلداری تھی وہ بھی اللہ نے اٹھا لی، تو آپ بالکل تنہا ہو گئے، تنہا۔ اور ابو لہب اس کے بعد سردار بنا تو اس نے حرم میں آ کے اعلان کیا بنو ہاشم کا آج کے بعد محمد بن عبداللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب قبیلے کی پشت بنا یہ ختم ہوئی تو تنہا ہو گئی۔ پھر آپ نے سوچا میں طائف جاتا ہوں، شاید وہاں مجھے وہ پناہ دے دیں اور میں اللہ کا پیغام سنا سکوں، تو آپ طائف پہنچے ہیں پیدل زید بن حارثہ کو لے کر۔ اب ایک سڑک ہے جس سے کوئی 60 کلومیٹر کے قریب طائف ہے، ایک خوبصورت وادی ہے۔ اب وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جو کچھ ہوا ہے کہ طائف کے لوگوں نے پتھر مار 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 لہو لہان کر دیا۔ اب بھاگ رہے تھے اور پتھر پڑ رہے تھے، اب بھاگ رہے تھے اور پتھر پڑ رہے تھے، اور اتنے پتھر پڑے ہیں 3 میل آپ بھاگے اور 3 میل زمین پر لہو کی لکیریں کھینچتی جا رہی ہیں، اور دو جہان کا شہنشاہ یہ دیکھ رہا ہے۔ یہ دنیا امتحان کے لیے اللہ نے بنائی ہے، جزا سزا کی یہ جگہ نہیں ہے۔ اگر یہ جزا سزا کی جگہ ہوتی تو یوں خون نہ بہتا اور آل رسول کے سر نیزوں پہ نہ چڑھتے۔ یہ جزا کی جگہ نہیں، سزا کی جگہ نہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اب بے ہوشوں کے گرے زید بن حارثہ نے اٹھایا اور بھاگے، اور ایک دشمن کا باغ تھا عتبہ بن ربیعہ، اس کے باغ میں پناہ لی، جانی دشمن، لیکن جب اس کی نظر پڑی تو قریشی خون نے جوش مارا، اور رشتے کا جو تھا ناتا وہ حرکت میں آیا، اور جان کے دشمنوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کہنے لگے ہائے ہائے دیکھو محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا ہو گیا۔ جس پر دشمنوں نے ترس کھایا اس پہ ساہیوال کا مسلمان ترس نہیں کھا رہا ہے۔ اور وہ بھاگا بے قرار ہو کر، اور اس نے انگور توڑے، اپنے ہاتھوں سے توڑے اور پلیٹ میں سجائے۔ جب جانے لگا تو پھر شرم مانے آ گیا، شرم کی اتنی تو مخالفت، تو اپنے غلام عطاس کو بلا کر کہنے لگا یہ انگور لے جا، وہ جو بیٹھا ہے زخمی اسے یہ کہنا کہ تجھے میں اپنی رشتہ داری کی قسم دیتا ہوں، میرا ہدیہ موڑ نہ دینا، کھا لینا۔ ہائے ہائے کون دکھ ہوگا جس کو دیکھ کر جانی دشمنوں کے بھی آنسو بہ پڑے۔ تو وہ ایسی غم کی گھاٹی تھی، وہ اس نے آ کر انگور رکھے، آپ نے انگور توڑا، بسم اللہ، اور اس عطاس کو، وہ جو اس کا خادم تھا، اس کو دعوت دینی شروع کر دی۔ تو بھائی تو کہاں کا ہے؟ کہا یہ میں نینوا کا۔ تو آپ نے کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کا ہے۔ وہ کہنے لگا آپ کو یونس کا کس نے بتایا؟ کہا یونس اللہ کا نبی تھا، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ اور آپ نے سورہ یونس کی تلاوت فرمائی تو وہ عطاس آپ کے پاؤں پڑ کے چومنے لگا، اور اللہ نے اس کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اس کے بعد میرے نبی نے ایک دعا مانگی ہے، دعا ہے کہ نوحہ ہے، جس نے فرشتوں کو بھی رولا دیا۔ آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں، 2 دفعہ، جب سے کائنات بنی ہے 2 دفعہ روئے ہیں۔ ایک ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل کی کمر پہ گھٹنا رکھا ہوا تھا اور ہاتھ پاؤں باندھ کر 10 سال کے بچے کو 94 سال کا بوڑھا باپ چھری ہاتھ میں ہے اور اس کو الٹا لٹایا ہوا ہے، اور اس کے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں اور چھری ہاتھ میں، اور سر کے بال پکڑ کر یوں اوپر اٹھایا کہ اسماعیل نے کہا تھا ابا مجھے سیدھا نہ لٹانا، الٹا لٹانا، کہ نہیں تیری آنکھ پہ تیرا ہاتھ نہ کم جاوے۔ اوئے ہوئے دونوں نے سر کے بال اٹھا کر چھری کو یوں پکڑا اور یوں آسمان کو دیکھا اور کہا اے میرے رب تو مجھ سے ناراض ہو گیا کہ اسماعیل کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو گئی ہے، میں تیرے نام پہ قربان کر دوں۔ اس فریاد کو سن کر آسمان کے فرشتے روئے ہیں، یا آج آسمان کے فرشتے رو رہے ہیں جب اللہ کے نبی کو پتھر پڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ایک دعا مانگا، اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس۔ اے میرے رب، اے میرے رب، آج میں تیرے آگے گلہ کرتا ہوں، اللہ اکبر، آج میرا تجھ سے گلہ ہے، الی من تکلنی، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا، الی عدو ملکته الى بعید یتجہمنی او الی عدو ملکته امری،
تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا؟ انہوں نے مار مار میرا یہ حال بنا دیا. ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی، لیکن اگر میرے خون و خون ہونے پر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے. لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب. بس یہ الفاظ اوپر گئے ہیں اور ہلچل مچ گئی ساتوں آسمان میں، عرش کے کنارے کانپ اٹھے اور پہاڑوں کا فرشتہ جبریل حاضر. یا رسول اللہ حکم فرمائے انہیں پیس کے سرما بنا دیا جائے. یا رحمت للعالمین. واہ یا رسول اللہ، کیا رحمت للعالمین ہے. فرماتے نہیں یہ نہ سعیدن کی نسل ہی ایمان لائق اس دکھ میں سے گزرے اور مصیبتوں کی انتہا کو جب دیکھا تو اللہ نے بلندیوں کی انتہا نصیب فرمائی. آگے ابھی مکے میں قدم رکھا ہے کہ جبریل آ گیا. یا رسول اللہ آسمان سجائے جا چکے ہیں اور آپ کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہیں. اللہ آپ کی ملاقات کے لیے آپ کو بلا رہا ہے. پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام کا استقبال، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، 3 نبیوں نے استقبال کیا. تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، 5ویں پر ہارون علیہ السلام، 6ٹھے پر موسیٰ علیہ السلام. ہر نبی کے ساتھ فرشتوں کا ایک جمع غفیر ہے اور استقبال ہے. جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچتے ہیں تو وہاں فرشتوں کا استقبال ہے. نبی سامنے کوئی نہیں استقبال نہیں. لیکن ایک کعبہ ہے، کعبہ جیسے مکے کا کعبہ، ایک کعبہ ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، طواف فرشتے. اور ایک بزرگ سفید داڑھی بڑے میاں یوں گوٹھ مار کے یوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے بیت اللہ سے ٹیک لگا کے ایسے بیٹھے ہوئے سفید داڑھی. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جبریل یہ بزرگ کون ہے؟ تو جبریل عرض کرتے ہیں یہ آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام ہے. اتنے دونوں ٹور کے جانا پڑے گا. کیوں؟ کہ مرتبہ آپ کا بڑا ہے، رشتہ ان کا بڑا ہے، اور امت کو سبق سکھانا ہے کہ یہ امت ماں باپ کو بہت ذلیل کرنے والی ہے. تو انہیں یہ سبق سکھانا ہے کہ بیٹا اگر محمد الرسول اللہ بھی بن جائے تو اسے دادے کے قدموں کو چھونا ہے. یہ سبق دینا ہے ساہیوال کے نوجوانوں کو، ایک زندگی سکھانی ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے. کا کوئی نشانی تو فرمائیں کہ جب ماں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. میرے نبی نے فرمایا اگر میں کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کا ایسا نوکر بنتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا، عشاء کی نماز باجماعت سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا اور ادھر سے میرے گھر کا در کھلتا اور میری ماں کہتی محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا. کہتے جی اماں جان. اس کے بعد سدرۃ المنتہا سے آگے سفر، پھر اس کے بعد حبیب اور محبوب آمنے سامنے، پردے اٹھ گئے، حبیب اور محبوب آمنے سامنے، تجلیات ہضم ہو رہی ہیں، دیدار بھی ہو رہا ہے، کلام بھی ہو رہا ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. میرے رب میری جان تیرے لیے، میرا مال تیرے لیے، میرا بول تیرے لیے، میری بندگی تیرے لیے. اوپر سے جواب آتا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کائنات کا شہنشاہ اپنے حبیب کو سلام پیش کرتا ہے. میرا حبیب یہاں عرض کرتا ہے یا اللہ ابراہیم کو آپ نے خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کو آپ نے لوہا نرم کرنے کا معجزہ دیا، سلیمان علیہ السلام کو آپ نے ہوا تابع کرنے کا معجزہ دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا. تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اللهم انك اتخذت ابراهيم خليلا وموسى كليما والنت لداود الحديد وسخرت لسليمان الرياح واحييت لعيسى الموتى فماذا جعلت لي؟ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اب میرے رب کا جواب آتا ہے کہ یا حبیبی اوليس قد اعطيتك افضل من ذلك كله. میرے محبوب میں نے تمہیں سارے نبیوں میں سے سب سے اعلیٰ چیز عطا کی ہے، کسی کو نہیں دی. کیا؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی. قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. ہاں بھائی لا الہ الا اللہ بولو، یہ جدا ہو سکتا ہے؟
لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ جڑا، جب ہو گئے تو اتر گیا، پھر شیس آ گئے، پھر وہ اتر گیا، پھر نوح، پھر ادریس، پھر نوح اور ابراہیم اور عیسیٰ اور موسیٰ اور یحییٰ اور دانیال اور الیاس اور شعیب اور ہود اور صالح اور لوط اور یعقوب اور یوسف اور ہارون اور یوشع. ہر نبی کا نام لگتا ہے اترتا ہے، لگتا ہے اترتا ہے، لگتا ہے اترتا ہے. پھر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے رب نے کہا اب یہ نہیں اتر سکتا، یہ ہمیشہ سلامت رہے گا، یہ ہمیشہ سلامت رہے گا. تو میرے اللہ نے مجھے بتایا، ساہیوال والوں کو بتایا کہ اگر اللہ کو پانا ہے، اگر اللہ کے خزانوں تک رسائی حاصل کرنی ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاؤ. غلام رسول نہ بنے، تھوڑا جو مرضی ہوئے، بنو غلام رسول. چاہے تمہارا نام ہو طارق جمیل پر بنو غلام رسول. نام رکھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، کام کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. غلام بن کے دکھا دو، میں تمہارا محبوب بن کے دکھا دوں گا. اور پھر میرے رب نے اعلان کیا قرآن میں، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم کیا ہے، اور میرے رب کی کتاب کہتی ہے تبت یدا ابی لہب وتب، مارا گیا، برباد ہو گیا ابو لہب. اور بلال غلام ہے، اور غلام سادہ ہے، اور حبشی ہے، اور حبشی نسل ہے، حبشے کا رہنے والا ہے، حبشی کا بیٹا ہے بلال بن رباح. اتنا بے نام انسان ہے کہ اس کے دادے کا نام آج تک کسی کتاب میں نہیں ملا. لیکن جب یہ بنا غلام مصطفیٰ، اور یہ بنا غلام رسول، اور یہ بنا غلام محمد، تو میرے نبی نے فرمایا جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا، ایک عمر کا پکڑا، یوں تینوں حضرات اندر آئے. پھر آپ نے فرمایا ھکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے کہ ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا اور بلال کی جب قیامت قائم ہوگی تو سب سے پہلے میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا، میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا. ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے ایک ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا، ایک عمر کا پکڑا، یوں تینوں حضرات اندر آئے. پھر آپ نے فرمایا ھکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں ایسے ہی اٹھائے جائیں گے کہ ادھر ابو بکر ہوگا اور ادھر عمر ہوگا. اور پھر آپ نے فرمایا اور بلال کی قبر شام کے شہر دمشق میں ہے، لیکن میرے نبی نے فرمایا بلال کا حشر میرے قدموں سے ہوگا، یہ میرے پیروں سے اٹھایا جائے گا، میرے پیروں کی طرف سے اٹھایا جائے گا، اور یہ باہر نکلتے ہی اذان دے گا. اور پھر اس کے بعد سورا جہان میدان محشر کو چلے گا، میرے لیے براق لایا جائے گا، میں اس پہ سوار ہوں گا. بلال کے لیے اونٹ نہیں ہوگی جو میرے آگے ہٹو بچو کی صدا لگاتا وہ میرے آگے جا رہا ہوگا، میرے لیے راستہ بناتا جا رہا ہوگا. اور جب میدان محشر میں حساب کتاب ہو جائے گا، جزا سزا کے فیصلے ہو جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور جنت والوں کے جنت میں جانے کا اعلان ہوگا. اور یہ پل صراط پار کر کے سورے جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں. دو چشمے ہوں گے، دروازے بند، 8 دروازے ہیں، آنکھوں بند. تو 2 چشمے ہوں گے، ایک سے وضو کریں گے جیسے الہام ہوا ہے، حکم نہیں ہوگا، الہامی طور پر ہر جنت والا ایک چشمہ پر جا کر وضو کرے گا. اس وضو کے بعد ان کے چہرے ہمیشہ کے لیے مسکرائیں گے اور کبھی ان کے چہروں پر بڑھاپے کا کوئی اثر نہ آئے گا. اور دوسرے چشمے سے یہ پانی پئیں گے تو جیسے جو ہی پانی سینے میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے کھوٹ ختم، اور جب پیٹ میں جائے گا تو ہمیشہ کے لیے پیشاب پخانہ ختم. اب سارا جنت کا مجمع کہے گا، جنت اس کے میں جب یہ تو سارے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس. یہاں پھر اللہ اپنے نبی کی شان کو دکھائے گا، یا ابانا آدم استفتح لنا الباب، بابا جان دروازہ کھلوائیے. تو
بابا آدم فرمائیں گے پترو میں تو کڈن جوگا ہوں لے جامن جوگا کوئی اور نے کسی اور نال گل کرو میں تو تمہیں کٹا چڑھیا یہ آج میرے واسطے کام کوئی نہیں. پھر آئیں گے نوح علیہ السلام وہ کہیں گے بھائی میرے بس کا نہیں ہے. پھر آئیں گے ابراہیم علیہ السلام وہ کہیں بھائی میرے بس کا نہیں ہے. اس طرح بڑے بڑے نبیوں تک گزرتے یہ آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. یا نبی اللہ یا روح اللہ آپ مہربانی فرمائیں اور ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ میں بھی نہیں کر سکتا, ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں کہ آج کون کھلوا سکتا ہے. وہ کہیں گے چلو آپ پتہ بتائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے جاؤ محمد الرسول اللہ کے پاس, آج ان کے سوا در نہیں کھل سکتا ہے. تو یہ سارا دیکھو اگر اللہ نے کھلوانا تو آپ کے تو فعل تھا تو سیدھا سارا مجمع ہمارے نبی کے پاس آ جاتا. تو اللہ نے آدم سے شروع کر کے آخر تک پہنچایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا نبی کتنی شان والا ہے. تم کہتے ہو سنت کی کیڑی گل ہے جی, کرو تو ثواب ہے نہ کرو تو گناہ کا کوئی نہیں ہے. یہ پوچھو سیاستدانوں سے, ایک ووٹ سے ہار جاتے ہیں. یہ ایک ووٹ پہ جان دے پتہ نہیں شاید اسے ووٹ پہ جت جاویے, شاید اسے ووٹ پہ جت جاویے, شاید اسے ووٹ پہ جت جاویے. تو قیامت کے دن ایک سنت تمہیں جتا رہی ہوگی یا ہرا رہی ہوگی. سنت ہے کہ نہیں؟ جس سے اللہ نے پیار کیا وہ کیسا ہوگا؟ جس کو اللہ نے عزت دی, بنانے کے بعد عزت دی. اللہ نبیوں سے بات کرتا ہے, نام لیتا ہے, یا آدم نام لیا ہے, اسکن انت وزوجک الجنہ, یا نوح اہبط بالسلام منا, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, یا داؤد انا جعلناک خلیفہ, یا زکریا انا نبشرک بغلام, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ, یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس. اللہ نے 8 نبیوں سے قرآن میں بات کی ہے, 8 کا نام لیا ہے. نام لینا برابری کا معاملہ ہے, بےزتی نہیں ہے, برابری ہے. اور کسی کو لقب سے پکارنا یہ برابری سے عزت میں چلا جاتا ہے. جیسے اب ہمیں کہتے ہو مولانا صاحب, حضرت صاحب, اور ہم کہتے ہیں جج صاحب, وکیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, شاہ صاحب. یہ ہم ایک دوسرے کو لقب سے پکارتے ہیں عزت دینے کے لیے. نام سے پکارنا برابری ہے, لقب سے پکارنا عزت ہے. اللہ نے سارے نبیوں کو پکارا تو نام لیا, اور جب قرآن نے اپنے حبیب کو پکارا تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا. حالانکہ وہ رابطے ہو بندہ, یا محمد نہیں فرمایا. یا ایھا النبی خوبصورت ترین لقب, یا ایھا الرسول خوبصورت ترین لقب. پھر یہ لارڈ کے نام یہ تو ہیں اعزازی, یہ لارڈ کے 2 نام ہیں, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. یہ لارڈ ہے میرے رب کا اپنے محبوب کے ساتھ ہے. جیسے کو ماں کہتی میرا چاند میرا چاند, یہ یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر میں محبت کے ساتھ لاڈ ہے. یا ایھا النبی یا ایھا الرسول میں اعزاز عزت اور اکرام ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے بدو آ کر نا کہتے تھے یا محمد, یا محمد. تو میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن